بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ اس مبارک مہینے میں ہماری گفتگو آج 23ویں پارے کے سلسلے سے ہے۔ اس پارے کا آغاز سورہ یاسین کی بقیہ آیتوں سے ہوتا ہے اور باقی اس میں 3 سورہ مزید بھی ہیں، یعنی سورہ صافات، پھر سورہ صاد اور پھر سورہ زمر۔ اس کی ابتدائی آیتیں جو تقریباً 31 آیتیں اس پارے میں۔ جہاں سے اس پارے کا آغاز ہوا، کل ایک واقعہ تھا کہ جس کو چھوڑ دیا گیا تھا، جو دونوں حصوں میں آتا ہے، یعنی 22ویں پارے کے آخر اور 23ویں پارے کے آغاز میں۔ ایک بستی والوں کا تذکرہ ہے کہ جہاں کے اوپر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے جاتے ہیں تو وہاں راستے میں ایک مرد مومن سے ملاقات ہوتی ہے کہ جس کا نام تاریخ نے حبیب نجار ذکر کیا ہے۔ حبیب نجار سے ملاقات ہوتی، انہوں نے اپنا وہاں معجزہ دکھلایا اور معجزہ دکھانے کے بعد انہوں نے ان کی بات پر ایمان لائے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ بستی میں گئے، بستی والوں نے ان کی بات کو نہیں سنا، حالانکہ یہ حبیب نجار نے، یعنی جو مرد مومن تھے، انہوں نے ان کی تائید کی، لیکن ان پر ان کی باتوں کا کوئی اثر ہوا نہیں، نصیحت کرنے والے کی کسی بات میں وہ آئے نہیں، لہٰذا انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور پھر خداوند عالم کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد قدرت کی نشانیاں ہیں کہ مردہ زمینوں کو، جو بنجر کہی جاتی ہیں، مردہ زمینوں کو زندہ کرنا یہ خدا کے ہی ہاتھ میں ہے، اور پھر اس سے اناج اور پیداوار ہونا یہ خدا کی قدرت کی نشانی ہے۔ رات ایک نشانی ہے جس سے اللہ دن کو کھینچ کر لاتا ہے، یعنی رات و دن کا یہ سسٹم، یہ نظام، دن کے بعد رات آنا اور رات کے بعد دن آنا، یہ خدا کی ہی نشانی ہے۔ سورج کا مقرر ٹھکانے کے اوپر سے نکلنا اور اس کو چلنا، پھر چاند کی منزلیں طے کرنا، یہ سب خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کشتیوں اور جہازوں کا دریاؤں اور سمندر میں چلنا یہ بھی خدا کی نشانی ہے۔ مویشیوں یعنی جانور کو نعمت اور ان کے فوائد کو خداوند عالم نے پیدا کیا، خلق کیا اور پھر اس کو انسانوں کے حوالے گویا کیا کہ وہ جیسے چاہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہی ہے جس نے ہمارے لیے، یعنی پورے انسانیت کے لیے سرسبز و شاداب درخت اگائے اور پھر اس میں خداوند عالم نے پھل اور میوے کا تخلیق کی کہ جو سارے انسانوں کے لیے یہ بھی اس کی ہی نشانی ہے۔ پھر کفار خدا کی یعنی نشانیاں، جنہوں نے خدا کا انکار کیا وہ لوگ کیسے ہیں، کیسے خدا کے طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والے پر اعتراض کرتے ہیں، خدا چاہتا تو فقیروں کو خود کھلا دیتا۔ یہ بہت سارے لوگ اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں۔ مثلا راستے میں کوئی اپاہج ہے، اندھا ہے، بیچارہ نابینا ہے، چل نہیں سکتا ہے، اس کو راستہ بتانا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جرم ہے گویا، کیونکہ خدا اگر چاہتا کہ یہ لوگ راستہ دیکھتے تو پھر انہیں
نابینا کیوں بناتا؟ لہٰذا یہ لوگ ایسے یعنی معذور لوگوں کی مدد کرنے سے اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی مدد نہیں کرنا چاہیے، جبکہ خداوند عالم نے انہیں معذور بنایا ہے مختلف وجوہات کی بنیاد پر، اور خدا ذاتی طور پر کسی کو اپاہج یا کسی کو معذور نہیں بناتا۔ وہ تو ہمارے اعمال ہیں یا ہمارے ماں باپ کے، کہ جو ہمارے خلقت سے لے کر اس دنیا میں جو ہمارے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں مختلف سزائیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، وہ آدھا کلو شکر کھا جائے تو وہ اس کے اعمال ہیں، تو شوگر بڑھ ہی جائے گا، اس میں خدا کا نہیں۔ ہاں علل و اسباب خدا نے پیدا کیا ہے، اس کے ذریعے سے جب ہم کام انجام دیتے ہیں تو وہ اس کا اثرات ہمارے اعمال پر اور ہماری باڈی اور ہمارے جسم پر ہوتا ہے۔ روز قیامت کے تذکرے ہیں، روز قیامت کے وہ ہولناک منظر کہ جس دن انسان ایک دوسرے سے فرار اختیار کرے گا، یا جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اس طرح سے واقعات سب ہو چکے ہیں۔ پھر سور پھونکا جائے گا اور وہ اپنی قبروں سے نکل کر رب کی جانب دوڑ پڑیں گے۔ یہ روز قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سب اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ تو طے ہے، خدا کی طرف سے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے اس میں بتایا، جو مختلف آیات میں اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، کہ اس دن تجسم اعمال ہوں گے، یعنی ہم کو زبان کے ذریعے نہیں کہنا پڑے گا، بلکہ زبان خود بولے گی، بلکہ اعضاء و جوارح خود بولیں گے، بلکہ جس پارٹ سے ہمارا کام انجام پایا ہے وہی پارٹس گواہی دیں گے۔ اور یہاں پر خداوند عالم نے کنایتاً پیر اور ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے، جو صرف یعنی اشارہ ہے کہ تجسم اعمال یعنی پیر و ہاتھ گواہی دیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جسم کے سارے حصے جس سے جو کام کیا گیا ہے وہ پارٹس، وہ حصہ جسم کا گواہی دے گا۔ ایک عہد ہے بنی اسرائیل سے، بنی آدم سے، کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہم نے کیا تم سے عہد و پیمان نہیں لے لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ مختلف آیات میں مختلف جگہوں پر خداوند عالم نے شیطان کے لیے جو معرفی اور انٹروڈکشن کیا ہے وہ یہی کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان ایک بارگی آتا بھی نہیں ہے، وہ قدم قدم پہ آتا ہے۔ پہلے کہے گا مثلا کہ یہ تو مستحب ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کے بعد کہے گا کہ اچھا مکروہی تو ہے، اس کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ نہیں کرتے تو بہتر تھا، کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے منزل بڑھے گی تو کہے گا چلو اب آج تو جانے دو، آج ایسے ہو جائے۔ تو شیطان، نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے ہیں کہ شیطان قدم قدم آگے بڑھتا ہے، اور یہ قدم قدم بڑھتے بڑھتے انسان اپنے آپ کو پہلے مستحب چھوڑتا ہے، پھر مکروہ کو انجام دیتا ہے، پھر حرام بھی انجام پا جائے تو اس میں بھی کوتاہی ہے، اس کے بعد واجبات کو چھوڑوا دیتا ہے۔ یہ شیطان کا یعنی چارہ کار ہے۔ اب انسان یعنی جو آج کے اس ماہ مبارک میں کہا جاتا ہے شیطان قید ہو گیا، یعنی انسان گھبراتا کس سے؟ قید کوئی کمرہ نہیں بنا ہے کہ وہاں لے جا کے اس کو بند کرائیں، جی نہیں، انسان چونکہ نیکیاں اتنی کرتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہر حساب سے، کیونکہ اس میں سونا بھی عبادت ہے، اس میں اٹھنا بیٹھنا، تسبیح، ذکر، قرآنی آیات، مثلا آپ ایک آیت پڑھیے پورے قرآن کا ثواب ہے تو شیطان تو تڑپ جاتا ہے، آپ سو گئے تو سانسیں لے رہے ہیں یہ بھی ایک ثواب ہی ہے۔ تو اتنے خیرات کے ذخیرے ہو جاتے ہیں کہ شیطان کا کوئی چارہ ہی نہیں چلتا۔ شیطان رمضان المبارک میں جو قید ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کمرے میں بند کیا گیا ہے، ہماری نیکیوں کا سلسلہ اتنا زیادہ لگا ہوا ہے کہ ایک سے چھوٹتے ہیں۔ ایک گلاس پانی کسی کو پلا دیا تو پوری جہنم کی آگ کی خاموشی کا ذریعہ بنتا ہے، یا دیگر بھی ایک خیرات کیا، ایک یعنی 100 روپے دے دیے تو اس کے، یہ سارے اتنے خداوند عالم نے اپنا مہمان بنا کر ہماری ویلو اتنی بڑھا دی ہے کہ شیطان کا کوئی چارہ نہیں
چلتا. اور جہاں لشکر زیادہ ہو یعنی ہمارے نیکیوں کے جب اتنے زیادہ ذخیرے ہوں گے تو شیطان کا حملہ وہاں کام ہی نہیں کرتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان ماہ مبارک میں قید کر لیا جاتا ہے. قید کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس اچھائیوں کا ذخیرہ ہوتا ہے, جو اچھائیاں شیطان کے ایک بھی ہیلے کو یا اس کے ایک بھی کام کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرا سورہ جو سورہ صافات ہے, اس آیت میں یا اس سے پہلے وہ تذکرہ ہے کہ کیسے خداوند عالم دوبارہ زندہ کرے گا. تو خدا نے مثال دیا ہے کہ پہلی بار تو بنانا اس کے لیے سخت تھا, اب تو دوسری بار آسان ہو گیا ہے, لہٰذا اس میں شک نہ کرو. اور یہ اس کے اوپر تو اور آسانی سے قدرت رکھتا ہے, اور یہ تو خدا کا امر ہے. خدا کا امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اس کے لیے تو یہ کن فیکون کی منزل ہے. لہٰذا جس نے پہلی بار خلق کیا بغیر کسی نقشے اور بغیر کسی نمونے کے, وہ تو دوبارہ پھر زندہ ہی کر سکتا ہے. یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر سورہ صافات ہے, اس سورہ کا آغاز قسم کے ذریعے ہوا ہے. ظاہر ہے بات کرنے کی جو انداز ہوتے ہیں وہ 2-3-4 طریقے ہیں. کبھی آدمی نارملی کہتا ہے کہ آج مسجد رضا میں اعمال ہوگا, ٹھیک ہوگا. ایک بار ہے کہ ہم دیکھ کر آئے ہیں بورڈ لگا ہے اور آج وہاں اعمال ہے, تو یہ اور شدت پکڑا دی. اس کے بعد بھی اگلا نہیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں سے پوچھ لو حتماً اعمال ہے. اچھا ٹھیک ہے, کوئی نشانی بھی دکھا دیا. ایک بار آخری مرحلہ جو ہوتا ہے بات کرنے کا وہ قسم ہے. خدا کی قسم میں دیکھ کے آیا ہوں یا واللہ دیکھا ہے. تو خداوند عالم چاہے تو بغیر قسم کھائے بھی بات کر سکتا ہے. کوئی مانے نہ مانے اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا, اور ماننا ہی پڑے گا. بندے ہیں اس کے, تو ظاہر ہے جو اس نے کہا ہے سب ماننا ہی پڑے گا, نہ مانے تو اس کے باغی بندے ہیں. تو وہ بغیر قسم کے بھی بات کر سکتا تھا, لیکن وہ قسم کھا کے جو بات کرتا ہے اس میں ویلو کو بڑھانے کے لیے, اس میں اہمیت, اس کی عظمت کو بتانے کے لیے. لہذا جہاں جہاں قرآن میں قسمیں آئی ہیں وہ اسی پس منظر میں ہے کہ خداوند عالم اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے. پھر قیامت کے نام بتایا, یوم الدین, یوم الدین مالک یوم الدین, یا اور دوسرا نام ہے یوم الفصل, یعنی اس دن کی جس دن فیصلہ کیا جائے گا. پھر یوم مستمثلون, پھر وہ دن کی جس دن گردنیں جھکانے والا دن ہے, یعنی سارے لوگ کوئی اکڑ کے نہیں چلے گا, سب کی حالت خراب ہو جائے گی. قیامت کا دن وہ دن ہے. یہ 3 نام جو اس سورہ میں تذکرہ ہوا. جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا. جہنمی گمراہ کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں یہاں لایا. جیسے ہوتا نہیں ہے, آدمی اپنی غلطی تو کبھی لیتا نہیں ہے. وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا, وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے. تو وہاں جہنمی ایک دوسرے کو جب یہ کہیں گے تو اگلا کہے گا ہم کیا لے کے آئے, تم خود بیوقوف تھے, تم ہماری باتوں میں آئے اور یہ غلط راستے پر اختیار کر لیا. تم اپنے آپ کو مذمت کرو یا اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراؤ. پھر جنت کی نعمتوں کے تذکرے ہیں کہ جس میں جنتی شراب ہے چمکتی ہوئی اور لذیذ کھانے, نہ اس میں سردرد ہے اور نہ ہی عقل ضائع ہوگی. یہ دنیاوی شراب جو ہے یہ تو بے ہوش اور مست اور آپا کھو دینے والی ہے, لیکن جنت کی شرابیں جو ہے وہ اس سے نہ عقل زائل ہوگی اور نہ ہی سر یعنی چکر آئے گا اور نہ ہی اس طرح کی کیفیت طاری ہوگی. وہ شرابن طہورا ہے. مختلف خداوند عالم کی نعمات میں سے یہ سب ہیں. پھر جنتیوں کے آپسی مکالمے ہوں گے, جیسے جہنمی بولیں گے ویسے یہ لوگ بھی اپنی بات کریں گے کہ جنتی اپنے ایک ساتھی کو یاد کرے گا جو روز قیامت جھٹلاتا تھا. جب اسے تلاش کرے گا تو اسے جہنم کے وسط میں پائے گا اور وہ شکر ادا کرے گا کہ اگر خدا کی رحمت سے یعنی اس طرح سے دور ہوتے تو ہمارے بھی یہ کامیابی ہمیں نہ ملتی. ظاہر ہے یہ ان دنیا میں بھی ہے کہ ہم کہہ رہے تھے یہ بات صحیح ہے لیکن نہیں سنے. اب اس نے نہیں سنا تو وہ جہنم میں چلا گیا. وہاں سے جب نظارہ کریں گے اور دکھائی دیں گے کہ یہ دیکھو ان سے ہماری دنیا میں گفتگو ہوئی تھی لیکن یہ لوگ نہیں مانے اور آج جہنم کا ٹھکانہ بن گئے اور ہم نے ان کی بات میں نہ آ کر ہم یہاں ہیں. تو اس طرح سے ان کے بھی مکالمے ہوں گے. جہنم کے عذاب کے تذکرے ہیں کہ زقوم کا درخت
ایک درخت جو زقوم کا درخت کہا جا رہا ہے، اس میں جو ہے جہنم کے سے یعنی جڑوں سے وہ نکلتا ہے، اور اس کے بعد شیاطین کے سروں کے اوپر جو شاخیں نما ہیں اس طرح سے اس کی شاخیں ہیں، جہنمی سے پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ یعنی زقوم کے درخت کے جو تنے اور اس کے پھل فروٹ ہیں وہ سارے جو ہے یہ لوگ کھائیں گے جہنمی۔ انبیاء اکرام کا تذکرہ ہے، حضرت نوح کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ خصوصیات بیان کی ہیں، وہ حضرت نوح کے پیروکار تھے، اور حضرت ابراہیم کی دعوت توحید پرستی تھی، اور ان کے لیے آگ تیار کرنے کا حکم دیا۔ انہیں ایک بردبار بیٹے جناب اسماعیل کی بشارت ہوئی، اور وہ پورا پھر قصہ ہے کہ خواب میں دیکھا اور پھر اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا بابا مجھے آپ صابرین میں پائیں گے، پھر آپ نے رسی اور وہ لے کر میدان منی میں گئے، پھر وہاں ذبح کرنے کے لیے انہیں لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ خداوند عالم نے پھر اس کے بدلے میں دمبا بھیج دیا، اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ وہ فدیناہ بذبح عظیم کے ذریعے سے جناب ابراہیم کو لقد صدقت الرؤیا کے سند ملی کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا خوبصورت انداز میں تذکرہ ہے کہ جو مختلف پاروں میں آ چکا ہے، لہذا اس کو تذکرہ اس کا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں جانے کا قصہ پورا تفصیلی بیان ہے۔ پھر فرشتوں کی صفات بیان کی ہیں۔ فرشتے کیسے ہیں؟ ہر ایک کے لیے مقام مقرر ہے، یعنی وہ کوئی اپنے حدود میں رہتے ہیں، جس کی جو مطلب ایریا ہے یا جو جس کا حدود ہے اسی میں وہ رہنے والے ہیں، وہ مقرر ہیں۔ اس کے بعد صف بستہ رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بے تہذیب۔ اور دیکھیں نا جنگل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جنگل میں درخت کوئی کچھ کہیں کچھ اگ گیا ہے اور کہیں کچھ ہے، نہ اس میں لائن ہے اور نہ ہی ایک جیسے ہیں۔ یہاں یہ والا درخت ہے تو اگلا نیم کا آ جائے گا، تو اگلا کسی کانٹے دار درخت ببول ہو جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں جنگل۔ لیکن یہی جب گلستان اور چمنستان اور باغ کہے جاتے ہیں، کیوں؟ وہی درخت ہیں لیکن وہاں منسجم اور اچھے سے سب اور لائن سے لگایا گیا ہے۔ یہاں اگر بیلوں کے ہیں تو یہ بیلوں کے ہیں، وہاں اگر دوسرے درخت ہیں تو اس لیے اس کو چمنستان کہا جاتا ہے، اور ادھر وہ جنگل کہا جاتا ہے۔ درخت وہاں بھی ہیں اور درخت یہاں بھی ہیں، یہی ہے۔ یعنی جب آدمی صف میں ہوتا ہے، ادب میں ہوتا ہے، تو اس کو اس یعنی مجمع کو کہا جاتا ہے منظم ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی ہے، کوئی یہاں بھاگا جا رہا ہے کوئی وہاں بھاگا جا رہا ہے، تو وہ یعنی بے نظم ہے، اس کی زیادہ تعریف نہیں ہے۔ فرشتوں کی یہ صفات ہیں کہ وہ ان کا جو مقام ہے وہیں وہ مقرر رہتے ہیں اور صف بستہ رہتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ پھر سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد کے اس کے ضمن میں بہت سارے ناموں قوموں کا تذکرہ ہوا ہے کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے، عذاب کے مستحق قرار پائے۔ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، اور میخوں والے ان کے اوپر عذاب آئے ہیں۔ فرعون کا تذکرہ ہے، اور قوم سمود، قوم لوط اور ایکا والے، کہ یہ سارے قصے تقریباً اب تک ہم لوگوں نے بیان کر لیا ہے اور سن لیا ہے، لیکن خداوند عالم مختلف زاویوں سے ان قصوں کو بار بار تذکرہ کرتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ ان کی قوم والے کے صفات کیا تھے، اور انہوں نے نبیوں کی باتیں نہیں مانی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ بہترین اور بدترین گھر کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے بعد یعنی باتقوی افراد کے لیے بہترین ٹھکانہ دائمی جنت ہے، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے تو ظاہر ہے جنت تو بہترین ٹھکانہ ہی ہے، اور جہنم اسی طرح سے بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ ہے کہ وہ جو شیطان کو کہا گیا کہ ان کا سجدہ کرو لیکن اس نے انکار کیا، وہ پورا مفصل واقعہ یہاں بیان ہوا ہے۔ پھر سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر میں اخلاص اور توحید عبادی کا حکم ہے۔ ظاہر ہے خلوص ایک بڑی نعمت ہے جو بہت آسانی سے ملتی بھی نہیں ہے۔ مختلف اعمال تو ہمارے یوں ہی برباد ہو جائیں گے جب ہم وہاں دیکھیں گے ارے یہ تو ہم کہاں چلی گئی، یہ تو مجلس ہم نے وہاں پڑھا تھا، یہ تذکرہ وہاں کیا تھا، یہ محفل وہاں پڑھا تھا۔ تو اب جب دکھایا جائے گا یہ والا جو پڑھا تھا وہ تو کسی کہنے پہ پڑھ دیا تھا، یہ والا جو پڑھا اس کو تو پیسوں کے لیے پڑھ لیا، تو وہ سب جب کٹ دیے جائیں گے یعنی خلوص سے نہیں ہوگا تو وہ اس کی زیادہ حیات نہیں ہوتی، اور ہم خوش فہمی میں ہیں کہ ہم نے اتنے سارے کام کر لیے ہیں۔ لیکن اخلاص ہے تو وہ ایک کلمہ جو ہے وہ پوری کتاب ہو جائے گی، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے وہ
شاید یہی بیان کیا ہے کہ شہد کی مکھی کا وہ ایک قطرہ جو جناب ابراہیم کی نار نمرودی میں بجھانے کے لیے اس نے ایک قطرہ گرایا، تو خداوند عالم نے اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کے تھوک کو شہد میں بدل دیا، وہ اس کا اخلاص کا نتیجہ تھا۔ یا بہت سارے دنیا میں خصوصاً کربلا کے واقعات کو اگر آپ دیکھ لیں، ایک ایک بات وہاں، ایک ایک قربانیاں، ایک ایک کردار وہاں اخلاص کے اعلیٰ معراج پر تھا، کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا آج کربلا کو اگر مٹانا بھی چاہے یا ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، کیونکہ اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا گیا تھا۔ جو کام اخلاص سے ہوتا ہے، یا ابھی دعاؤں کا، چونکہ یہ ماہ مبارک ہے اور آج عظیم رات ہے، دعاؤں کی بڑی تاکید بھی ہے۔ دعاؤں کی کتاب ہے مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان کو یعنی شیخ عباس قمی نے لکھا، انہوں نے لکھا، لیکن کسی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا، کہ وہ واٹس ایپ وغیرہ تو تھا نہیں کہ وہ اس کا جو ہے ایک پیج فوٹو بنا کر، امیج بنا کر اور بھیج دیا جاتا ہے کہ یہ اتنے پیج فلاں یہ۔ بہرحال ان کے والد نے دیکھا کہ حرم میں ایک ذاکر ہیں جو مجلس پڑھ رہے ہیں اور وہی کتاب ہاتھ میں ہے اور اسی میں سے دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، تو وہ ان سے بھی متاثر ہوئے اور اس کتاب سے بھی متاثر ہوئے۔ وہ جا کر گھر اپنے بیٹے یعنی شیخ عباس قمی سے کہتے ہیں کہ بیٹا ایک مولانا وہاں آئے تھے حرم میں اور وہ بیان کر رہے تھے، بیان بڑا اچھا تھا، اور وہ کتاب بھی جس سے وہ بیان کر رہے تھے وہ بھی ویسی کتاب لکھے ہو۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا وہ میں نے ہی لکھا ہے، ہاں وہ خاموش رہے۔ تو اخلاص آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا گھر شیعہ کا ہوگا کہ جہاں وہ کتاب یا اس کا منتخب مجموعہ نہ ہو۔ یہ اس اخلاص کا نتیجہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے اعمال انسان کے غارت ہو جاتے ہیں اگر خلوص کی بنیاد پر نہ ہو، لیکن اگر چھوٹا ہی کام ہے اور بہت ناچیز شمار کیا جائے دنیاوی لحاظ سے، لیکن خلوص کے ساتھ کیا گیا ہے، تو خداوند عالم اس میں اتنا حیات اور جان ڈال دیتا ہے۔ یا وہ ابرہہ کا لشکر ہے، ہاتھیوں کا ہے، اور ادھر ابابیلوں کی کنکریاں ہیں، کیا ہے؟ دونوں میں کوئی تقابل ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن قرآن نے کہا کہ وہ تو ایسے ہو گئے جیسے بھوسا جو جانور کھاتے ہیں، ہاں اس طرح سے، یعنی ان کی جب وہ کنکریاں پڑتی تھی، یہ وہ اخلاص کے ساتھ کام کیا۔ ابابیلوں کا وہ لشکر اپنے منکار میں جو کنکریاں لے کر آ رہا تھا، اس میں خلوص اتنا تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر اثرات خدا نے پیدا کر دیے۔ تو یہی ہے کہ کوالٹی جو ہے انسان دیکھے، کوانٹیٹی نہیں، وہ بھی خدا کے لیے اگر ہے تو خدا اس میں اثر پیدا کر دیتا ہے کہ جو دائمی اور ابدی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم یعنی اس میں بات ہے کہ جو ہم لوگوں کے لیے قابل پیروی ہے۔ شکم مادر میں خلقت، وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے یعنی تاریکیوں سے اس اجالے میں اور اس دنیا میں لے آتا ہے، یہ خلقت ہے۔ ظاہر ہے کہ کل بھی بات یہ ہوئی تھی کہ وہی سب جانتا ہے کہ کیا ہے، اور لیکن ہم یہ ہے کہ وہاں تھے تو وہاں خوش تھے، یہاں ہیں تو یہاں خوش ہیں۔ وہاں سے جب یہاں آئے تو اس کے لیے ناراض ہو گئے اور رونا دھونا کہ وہی ہماری دنیا محدود جو تھی وہی ٹھیک تھی، لیکن جب یہاں آ گئے اس سے دل لگی ہو گئی تو اب یہ دنیا ٹھیک ہے، وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی محدودیت کا یہ نتیجہ ہے۔ لیکن اگر وہاں تھے، وہاں سے جب یہاں آئے تو پھر یہ سب دیکھا، یہاں کی چہل پہل، دنیا کی رنگینیوں، اس میں دل لگ گیا، تو اب آخرت تک جانے کے تیار نہیں ہے۔ جیسے موت کا نام آتا ہے گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہاں کی اگر گفتگو ہو، باتیں ہوں، وہاں کے سارے مسائل ہم پڑھتے رہیں یا وہاں والوں کے تذکرے، ان کی سیرت کو دیکھتے رہیں، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو کل جانا ہے وہ آج ہی چلے جائیں تو بہتر ہے۔ اچھی جگہ جانے کے لیے ہر آدمی سوچتا ہے، تو دنیا سے تو بہتر ہی ہے۔ دنیا یوں بھی نام ہی میں اس کی ادنا، یعنی دنیا ادنا سے ہے، ادنا یعنی پست اور ناچیز، قابل تذکرہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کے پھر وہ نشانیاں ہیں، تقوی، یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں، دنیا میں نیکی کرتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں۔ یہ بھی بار بار آتا ہے ہجرت کرنا، یعنی ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خانہ مکانی نہیں ہے کہ یہ گھر سے اس گھر چلے جائیں یا اس شہر سے اس شہر چلے جائیں۔ بہت ساری عادات بھی ہیں، یعنی انسان اگر
ایک عادت اپنی چھوڑ کر ہجرت نہیں کر سکتا تو سمجھ لیجئے کچھ نہیں ہے. بہت ساری پسندیدگی کی چیزیں ہیں, مجھے پسند ہے تو تمہیں پسند ہے, شریعت کو نہیں پسند ہے تو چھوڑ دو, یہ بھی ایک ہجرت ہے. تو یہ بہت یعنی اکثر جہاں ایمان کا تذکرہ ہے, جہاں خیرات اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے, وہاں ہجرت کا بھی تذکرہ آتا ہے ایمان والوں میں. لہذا اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے, انسان کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہجرت, اور یہی ہے دین کے لیے جس نے ہجرتیں کی, دو ہجرتیں زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں, ایک پیغمبر کی ہجرت اور ایک امام حسین علیہ السلام کی ہجرت. ان لوگوں نے ہجرت کی ہے دین کے لیے, تو کتنا بڑا کام, اور آج تک دنیا اس کو بھلا نہیں سی. بلکہ نام جو ہجری پڑا سال کا, وہ بھی اسی پس منظر میں امیر کائنات سے پوچھا گیا, کوئی کہتا تھا یہ والا ہاتھیوں والا سال رکھ دو, کوئی کہتا ہے فتح مکہ والا, کوئی کہتا ہے وہ والا, لیکن امیر کائنات نے کہا اس کا نام ہجرہ رکھو. ہجرہ رکھو یعنی جو پیغمبر نے مکے سے مدینہ ہجرت کی ہے وہ اس واقعے کو یاد رکھو اور اسی کے نام سے سال کا نام رکھ دو عربی مہینوں کے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہجرت لائف میں بہت اہمیت رکھتی ہے اگر دین کے نام پہ ہو. بینک بیلنس یا بزنس اور دھندے کے لیے تو کرتے ہی ہیں لوگ, اس کی زیادہ ویلو نہیں ہے. ہاں اگر کہیں دین نہیں ہے اور اس لیے ہم گھر اپنا چھوڑ دیں کہ ہم یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دین نہیں ہے, یہاں ہم کو اپنے اصولی اور بنیادی مطالب کو سیکھنے میں پرابلم آتی ہے, لہٰذا یہاں کا گھر بیچ کر ہم کہیں اور نقل مکانی کرتے ہیں, اس کی بھی جزا ہے اور خدا کی نظر میں قابل تذکرہ ہے. اور پھر خدا نے کہا کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرو, جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی کی اس سے اجتناب کرو, اللہ کی طرف رجوع کیا کرو, ان کے لیے خوشخبری ہے, انہیں بشارت دے دیجئے. جو باتوں کو سنتے ہیں ان میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی ہے. سخت دل والے کون ہیں؟ جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو, اسے روشنی دی ہو. کیا وہ سخت دل والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی سخت دل والے اللہ کی بات کو نہیں سنتے, اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے, لیکن جو نرم دل ہیں وہ اللہ کے ان کے دلوں میں ساری نیک باتیں ڈال دیتا ہے. بہترین کلام جس کی آیات میں تضاد نہیں, یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے. سب سے اچھا کلام قرآن کی باتیں ہیں, قرآن کی آیات ہیں, قرآن کے پیغامات ہیں. اس سے اچھا کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے کہا ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے, اور جس سے سننے سے خوف خدا رکھتے ہیں, یعنی خوف خدا رکھنے والے اسے سنتے ہیں, اور جب سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, دل اور دل ذکر خدا کے لیے نرم ہو جاتا ہے. یہ اس کے خاص نشانی ہے. پھر کئی خداؤں کی مثال دی ہے. مشرکین کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں, اور مواحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا صرف ایک آقا ہو. یقیناً یعنی بہت سارے خداؤں کے مقابل ایک خدا کی بندگی کرنا, وہ بھی ایسا کہ جس کا ہر چیز پر تسلط ہے, جس کا ہر چیز پر اختیار ہے, کن فیکن کی منزل رکھتا ہے, اور چشم زدن میں وہ کہیں یعنی فقیری سے امیری تک پہنچا سکتا ہے, اس کا سب کچھ ہے. جیسا کہ جناب ابو ذر یا ایک آیت اللہ گزرے شاہ کے زمانے میں ایران میں, ان کو پردے کے اوپر شاہ کی بیوی بے پردہ آئی تو انہوں نے اس کو جانے نہیں دیا حرم میں, تو کہا کہ ان کو ہی باہر کر دو. رے بھیج دیا, یعنی قم چھوڑا کر باہر بھیج دیا. وہاں بھیجا اپنے نمائندوں کچھ دنوں کے بعد کہ تم تو یہاں شہر بدر کر دیے گئے ہو, کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ضرورت, ہاں آج کل دھوپ تھوڑا زیادہ ہو رہی ہے, اپنے آقا سے کہہ دے کہ یہ دھوپ تھوڑا کم کر دے. تو وہ جو نمائندہ تھا وہ ہنسنے لگا, کیا مذاق کرتے ہو, یہ کر سکتے ہیں کیا؟ کہا یہ جب نہیں کر سکتے تو یہ مت بولو, میرا جو خدا ہے وہ کہتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو تمہارا رزق تمہیں مل جائے گا, تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہی ہے, اتنے سارے خداؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جب ہمارا خدا ایسا ہے کہ جو پتھر کا دل چیر کر اس میں موجود مخلوقات کو رزق پہنچا دیتا ہے, تو پھر اسی خدا کی بندگی کی جائے اور اسی سے لو لگایا جائے. خدایا قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں قرآن کا ساتھ رہے, اور جب اس دنیا سے جائیں تو قرآن اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ یہ عظیم رات ہے, ان میں ہر ایک کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے کے لیے مغفرت اور ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ بنانے کی توفیق عطا
عطا فرما، اتحاد و بھائی چارگی کی تعلیم عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔